بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 10 اے مائلڈ اٹیک آف لوکسٹس، ٹڈیوں کا ایک معمولی حملہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے رائٹر ہیں ٹورس لیسنگ۔ یہ لیسن ہمیں لوکسٹس کے اٹیک کے متعلق انفارمیشن دیتا ہے، یہ کہ بہت زیادہ شور و غوغا کرنے سے لوکسٹس کو افرائٹ کیا جا سکتا ہے اور شارپ سموک کریٹ کر کے ان کا رخ موڑا جا سکتا ہے۔ اگر لوکسٹس نے حملہ کیا تو ان کے حملے سے نہ بچا جا سکے، دین واٹ وڈ بی دا بلیمش، تو کیا نقصان ہوگا، کیا پرابلمس کریٹ ہوں گی، یہ ساری باتیں جو ہم اس لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے۔ دور افق پر لوکسٹس کا ایک لشکر دکھائی دیتا ہے اور کسان پریشان ہو جاتے ہیں۔ دے انفارم ایچ ادر فار کمنگ پیریلس بائی کالنگ فرائٹنگلی، اور ہر مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف کام کرتے ہیں، یعنی پرانے حل، کوئی جو ہے وہ پرانے حلوں کے پھالے بجانا شروع کر دیتا ہے، کوئی ٹین ڈبے بجاتا ہے، ہر طرف سے ٹن ٹن کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ پیپل ریچ دیئر اون فیلڈس، اور وہ جو ہے آگ جلا کر اس میں سبز پتے اور گھاس ڈالتے ہیں تاکہ جو ہے شارپ سموک کریٹ کر کے لوکسٹس کے رخ کو موڑا جا سکے۔ Every farmer hopes that locusts will leave his crops and it will alight in other fields. مگر خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انفارم کریں، اور وہ ایسا کر بھی رہے ہیں۔ 50 میل کے علاقے تک جو ہے ہر طرف الاؤ جل رہا ہے اور وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ جب یہ لوکسٹس وہاں پہنچتی ہیں تو آسمان پر سیاہ کالی گھٹا چھا جاتی ہے اور سورج کی روشنی جو ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ لوکسٹس جو ہیں یہ درختوں کی ہر کونپل، ہر پتے، یہاں تک کہ درختوں کی نرم شاخوں تک کو ہڑپ کر جاتی ہیں، اور جب یہ لوکسٹس زمین پر رینگتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین رینگ رہی ہے، اور درختوں کی جو شاخیں ہیں ان کے بوجھ سے زمین کو چھو رہی ہیں، کچھ درختوں کی ٹہنیاں ان کے بوجھ کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ لوکسٹس نے ہر چیز کو ہڑپ کر لیا ہے۔ لیکن پھر بھی جو کسان ہیں وہ شور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو لوکسٹس ہیں یہاں پر انڈے دیں اور یہاں پر مستقل ٹھکانہ کر لیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر انہوں نے یہاں پر مستقل ٹھکانہ کر لیا تو جو ہے ان کے انڈوں سے بچے نکل آئیں گے اور ان کے بچے علاوہ میں ملیں گے۔ شام کو سیاہ کالی گھٹا میں سے جو ہے آسمان کی نیلاہٹ دکھائی دینے لگتی ہے، اور یہ جو لوکسٹس ہیں یہ وہاں سب کچھ ہڑپ کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ کسان جو ہے، اب کسانوں کو ہر چیز جو ہے وہ نئے سرے سے اگانی ہے اور بارش کا انتظار کرنا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ان کے جو جانور ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم ہول ٹرانسلیشن کی طرف چلتے ہیں۔ لیسن نمبر 10 ہم مائلڈ اٹیک آف لوکسٹس، ٹڈیوں کا ایک معمولی حملہ۔ ٹڈیوں کا ایک معمولی حملہ۔ ٹورس لیسنگ اس کے رائٹر ہیں۔ لک لک دے آر، دیکھو دیکھو وہ رہیں وہاں۔ آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم، لوکنگ ایٹ دا ہلس۔ مارگریٹ پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان میں شامل ہونے کے لیے باہر بھاگی۔ آؤٹ کیم دا سرونٹس فرام دا کچن، باورچی خانے سے ملازم باہر نکل آئے۔ دے آل اسٹوڈ اینڈ گیزڈ، وہ سب کھڑے ہو گئے اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے یا حیرت سے دیکھنے لگے۔ اوور دا راکی لیولز آف ماؤنٹینز واز اے اسٹریک آف رسٹ کلرڈ ایئر لوکسٹس، پہاڑوں کے چٹانی سطحوں کے اوپر واز اے اسٹریک آف رسٹ کلرڈ ایئر، یعنی فضا میں ایک سرخی مائل یا نارنجی رنگ کی ایک پٹی تھی۔ سٹریک کہتے ہیں پٹی کو۔ واز اے اسٹریک آف رسٹ کلرڈ ایئر، فضا میں ایک نارنجی رنگ کی پٹی تھی۔ لوکسٹس، یہ ٹڈی دل ہیں۔ دے کیم، وہ وہاں آ گئی تھیں۔ ایٹ ونس ریچرڈ شاؤٹڈ ایٹ دا کوک بوائے، فوراً ہی ریچرڈ نے اپنے ملازم کو آواز لگائی۔ اولڈ اسٹیفن ییلڈ ایٹ دا ہاؤس بوائے، بوڑھے اسٹیفن نے ہاؤس بوائے کو یعنی اپنے ملازم کو، گھر کے ملازم کو پکارا۔ اولڈ اسٹیفن ییلڈ ایٹ دا ہاؤس بوائے، بوڑھے اسٹیفن نے اپنے گھر کے ملازم کو پکارا۔ دا کوک بوائے رین ٹو بیٹ دا اولڈ پلیفشیر ہینگنگ فرام اے ٹری برانچ، ملازم یا باورچی جو ہے وہ درخت کی شاخ سے معلق پرانے حل کے پھالے کو بجانے کے لیے دوڑا۔ دیٹ واز یوز ٹو سمن لیبرز ایٹ مومنٹس آف کرائسس، جو کہ ہنگامی حالات میں مزدوروں کو بلانے کے لیے
استعمال کیا جاتا تھا. The houseboy ran off to the store to collect tin cans, any old bit of metal. ہاؤس بوائے جو تھا گھر کا ملازم وہ جو ہے ٹین کے ڈبے اور پرانے جو ہے دھات کے کوئی پرانے ٹکڑے کلیکٹ کرنے کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے اسٹور کی طرف دوڑا. The farm was ringing with the clamor of gong. کھیت جو ہے فارم جو تھا وہ شور و غوغے سے بج رہا تھا. ٹھیک ہے نا، یعنی فارم ٹن ٹن سے گونج رہا تھا. The farm was ringing with the clamor of gong. یعنی فارم ٹن ٹن سے گونج رہا تھا. And they could see the laborers come pouring out of the compound. اور وہ سہن کے آتے سے امٹ کر آتے ہوئے مزدوروں کو دیکھ سکتے تھے. Pointing at the hills, جو کہ پہاڑوں کی طرف اشارہ کر رہے تھے. And shouting excitedly, اور پرجوش طریقے سے چلا رہے تھے. Soon they had all come up to the house. جلد ہی وہ سب مکان پر پہنچ گئے. And Richard and old Stephen were giving them orders. اور رچرڈ اور بڑا اسٹیفن جو ہے انہیں احکامات دے رہے تھے. ہری ہری ہری، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اینڈ آف دی رین اگین، اور وہ دوبارہ بھاگ کھڑے ہوئے. The two white men with them. دو گورے آدمی بھی ان کے ساتھ تھے. And in a few minutes Margaret could see the smoke of fires rising from all around the farmlands. اور چند ہی لمحوں میں مارگریٹ کھیتوں سے ارد گرد کے کھیتوں سے اٹھتے ہوئے آگ سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ سکتی تھی. Piles of wood and grass had been prepared there. درختوں اور لکڑیوں اور گھاس کے ڈھیر لگائے جا چکے تھے. There were 7 patches. یہ وہ 7 قطعات تھے of bare soil جہاں سے زمین نظر آ رہی تھی. Yellow color and pink، ان کی رنگت پیلی اور گلابی تھی. Where the new millies were just showing، جہاں سے نئی جو ملیز ہیں وہ ابھی تک دکھائی دے رہی تھی. یعنی جہاں ابھی بھی مکئی کی نئی کونپلیں دکھائی دے رہی تھیں. نیو ملیز، مکئی کی نئی کونپلیں ور جسٹ شوئنگ، ابھی بھی دکھائی دے رہی تھیں. میکنگ اے فلم آف برائٹ گرین، جنہوں نے ایک صاف شفاف رنگت بنا دی تھی. میکنگ اے فلم آف برائٹ گرین، جنہوں نے ایک صاف شفاف رنگت بنا دی تھی. اینڈ اراؤنڈ ایچ ڈرفٹڈ اپ تھک کلاؤڈز آف سموک، اور ہر کھیت کے ارد گرد ڈرفٹڈ تھک کلاؤڈز آف سموک، دھوئیں کے گھنے بادل اٹھ رہے تھے. دے ور throwing wet leaves onto the fires now. They were throwing wet leaves onto the fires now to make it acrid and black. یعنی وہ جو ہے کڑوا اور آگ سے کڑوا اور سیاہ دھواں اٹھانے کے لیے اب اس پر گیلے پتے پھینک رہے تھے، ڈال رہے تھے. مارگریٹ واز واچنگ the hills. مارگریٹ پہاڑیوں کو دیکھ رہی تھی. Now there was a long low cloud advancing. اب ایک طویل اور کم اونچا بادل آگے کی طرف بڑھ رہا تھا. Rust color still، جس کا رنگ ابھی تک نارنجی تھا. Swelling forward out as she looked. جیسے ہی مارگریٹ نے دیکھا اس کا یہ آگے اور باہر کی طرف پھیل گیا. The telephone was ringing. ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی. Neighbors quick quick، پڑوسیوں جلدی کرو جلدی کرو. There come the locusts. اب وہاں locusts آ گئی ہیں. locusts وہاں آ گئی ہیں. Old Smith had his crops eaten to the ground. بوڑھے اسمتھ کی فصل زمین تک چٹ کر گئی تھیں. Quick get your fire started. جلدی کرو، آگ جلانا شروع کرو. For of course why every farmer hoped locusts would overlook his farm and go on to the next. کیونکہ بے شک while every farmer، ہر کسان پر امید تھا کہ ٹڈی دل would overlook his farm، کہ ٹڈی دل جو ہے وہ اس کے کھیت کو چھوڑ کر and go on to the next، آگے کی طرف چلی جائے گی. It was only fair to warn each other. البتہ ایک دوسرے کو خبر دینا جو ہے یہ ایمانداری والی بات تھی. One must play fair. آدمی کو ایمانداری سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. Everywhere 50 miles over the country side. 50 میل کے علاقے تک ہر جگہ. The smoke was rising from myriads of fires.
آگ کے الاؤ ہر طرف سے آگ کے الاؤ کے دھوئیں اٹھ رہے تھے۔ مارگریٹ آنسرڈ دا ٹیلیفون کالز، مارگریٹ ان ٹیلی فون کالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اینڈ بٹوین کالز، اور ان کالوں کے وقفوں کے دوران، شی اسٹوڈ واچنگ دا لوکسٹس، وہ کھڑی رہتی اور ان ٹیڈی دل کو دیکھتی رہتی۔ دیر واز ڈارکننگ، فضا پر تاریکی چھا رہی تھی۔ اے اسٹرینج ڈارکنیس، ایک عجیب قسم کی تاریکی۔ فار دا سن واز بلیزنگ، کیونکہ سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اٹ واز لائک دا ڈارکنیس آف اے ویلڈڈ فائر، اور یہ گھاس کے میدان میں لگی آگ کی، یہ جو تاریکی تھی یہ گھاس کے میدان میں لگی آگ کی مانند تھی۔ وین دا ایئر گیٹس تھک ود اسموک، جب فضا جو ہے دھوئیں سے گھنی ہو رہی تھی۔ دا سن لائٹ کمز ڈاؤن ڈسٹارٹیڈ، تو سورج کی روشنی جو ہے وہ تحریف شدہ یا مسخ شدہ نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ تھک، یہ جو تاریکی تھی، یہ روشنی تھی وہ گھنی، ہاٹ جو ہے سرخ، اینڈ ہاٹ شوخ، اینڈ اورنج اور نارنجی رنگ کی تھی۔ اپریسو اٹ واز ٹو ود دا ہیوینیس آف اے اسٹارم، یعنی جو ہے یہ روشنی گھنی، شوخ، نارنجی رنگ کی ہے اور طوفان کی گھٹن سے فضا بوجھل تھی۔ اپریسو، بوجھل تھی، اٹ واز، یہ فضا، ٹو ود دا ہیوینیس آف اے اسٹارم، طوفان کی گھٹن سے، طوفان کی اور طوفان کی گھٹن سے یہ ہوا جو تھی بوجھل تھی۔ دا لوکسٹس ور کمنگ فاسٹ، ٹیڈی دل تیزی سے آ رہی تھی۔ نو ہاف دا اسکائی واز ڈارکنڈ، اب نصف آسمان جو تھا وہ سیاہ تھا، تاریک تھا۔ بیہائنڈ دا ریڈش ویل ان فرنٹ، ان سرخی مائل آڑ یا نقاب کے نیچے، وچ کے پیچھے، وچ ور دا ایڈوانس گارڈز آف دا سوارم، جو کہ اس لشکر کی ایڈوانس جو ہے اس کی حفاظت میں تھا، اس کے ہر اول دستے کی حفاظت میں تھا۔ دا مین سوارم شوڈ ان دا ڈینس بلیک کلاؤڈ، اس کے پیچھے ایک بڑا لشکر جو ہے گھنے سیاہ بادلوں کی مانند، ریچنگ آلموسٹ ٹو دا سن اٹ سیلف، سورج کی تقریباً سورج کی بلندی کو چھو رہا تھا، نظر آ رہا تھا۔ مارگریٹ واز وانڈرنگ، مارگریٹ سوچ رہی تھی، واٹ شی کوڈ ڈو ٹو ہیلپ، کہ وہ ان کی مدد کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ شی ڈڈ ناٹ نو، وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی مدد کیسے کرے۔ دین اپ کیم اولڈ اسٹیفن فرام لینڈس، پھر جو ہے بوڑھا اسٹیفن کھیتوں سے واپس آیا۔ وی آر فنشڈ، ہم برباد ہو گئے۔ مارگریٹ فنشڈ، مارگریٹ ہم تباہ ہو گئے۔ دوز بیگرز کین ایٹ ایوری لیف اینڈ بلیڈ آف دا فارم ان ہاف این آور، یہ بھکاری ٹڈیاں جو ہیں آدھے گھنٹے میں کھیتوں کے ہر پتی اور پتے کو چٹ کر سکتی ہیں۔ اینڈ اٹ از اونلی ارلی آفٹر نون، اور یہ محض دوپہر ہونے سے کے آغاز سے، اور یہ تو ابھی سپہر کا آغاز ہے۔ اینڈ اٹ از اونلی ارلی آفٹر نون، اور یہ تو محض سپہر کا آغاز ہے۔ اف وی کین میک انف سموک میک انف نائز ٹل دا سن گوز ڈاؤن، اگر ہم سورج غروب ہونے تک کافی مقدار میں دھواں پیدا کرتے رہیں اور 3 ڈبوں سے کافی شور پیدا کرتے رہیں، دل سیٹل سم ویئر ایلس پرہیپس، تو وہ شاید کہیں اور ٹھکانہ کر لیں۔ اینڈ دین، اور پھر گیٹ دا کیٹل گوئنگ، اور پھر طبل بجاتے رہو۔ اینڈ دین، اور پھر گیٹ دا کیٹل گوئنگ، طبل بجاتے رہو۔ اٹس تھرسٹی ورک، یہ پیاسا کام ہے۔ دس، یہ کام، یہ پیاس لانے والا کام ہے۔ اٹس تھرسٹی ورک، یہ پیاس لانے والا کام ہے۔ دس، یہ کام۔ لوکنگ آؤٹ، اس نے نظر دوڑائی۔ آل دا ٹریز ور کوئر اینڈ اسٹل، تمام درخت اسے تمام درخت عجیب اور ساکت دکھائی دیے۔ لوکنگ آؤٹ، اس نے ہر طرف نظر دوڑائی۔ آل دا ٹریز ور کوئر اینڈ اسٹل، اسے تمام درخت ساکت اور جو ہے عجیب، کوئر میں عجیب اور ساکت دکھائی دیے۔ کلاٹڈ ود انسیکٹس، کیڑوں، جو کہ کیڑوں کے بوجھ سے کیڑوں کے بے ترتیب بوجھ سے گچھے لپٹے ہوئے تھے، جن پر کیڑوں کے بے ترتیب گچھے لپٹے ہوئے تھے۔ کلاٹڈ ود انسیکٹس، جن پر کیڑوں کے بے ترتیب گچھے لپٹے ہوئے تھے۔ دیئر بفس ویٹ ٹو دا گراؤنڈ، ان کی شاخیں زمین کو ان کے وزن سے، یعنی کیڑوں کے وزن سے ان کی شاخیں زمین کو چھو رہی تھیں۔ دا ارتھ سیم ٹو بی موونگ، لوکسٹ کرالنگ ایوری ویئر، ٹڈی دل جو ہے ہر طرف رینگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دا ارتھ سیم ٹو بی موونگ، زمین حرکت کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شی کوڈ ناٹ سی دا لینڈز ایٹ آل، سو تھک واز دا سوارم، چونکہ
ٹڈی دل کا لشکر اتنا گھنا تھا کہ اسے یعنی مارگریٹ کو کوڈ ناٹ سی دا لینڈز ایٹ آل، زمین بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی. ٹوارڈ دا ماؤنٹینز، پہاڑوں کی طرف دیکھنا ایسا تھا. اٹ واز لائک لوکنگ انٹو ڈرائیونگ رین، جیسا کہ جو ہے بارش کی زوردار بچھاڑ دیکھ رہے ہوں. ایون ایز شی واز، یہاں تک کہ جیسے ہی اس نے دیکھا، دا سن واز بلاٹڈ آؤٹ ود اے فریش انرش آف دیم، کہ سورج جو ہے ان کی تازہ بچھاڑ سے مدھم پڑ گیا تھا. اٹ واز ہاف نائٹ، رات سی ہو گئی تھی. پرورٹڈ بلیکنیس، ایک مسخ شدہ رات. دین کیم اے شارپ کریک فرام دا بش، پھر جھاڑی سے ایک تیز کسی چیز کے ٹوٹنے کی تیز آواز آئی. اے برانچ ہیڈ سنیپڈ آف، ایک شاخ ٹوٹ گئی. دین another، پھر دوسری ٹوٹی. اے ٹری ڈاؤن دا سلوپ لینڈ اوور، ایک درخت جو ہے ڈھلوان سے نیچے کی طرف جھک گیا. اینڈ سیٹلڈ ہیویلی ٹو دا گراؤنڈ، اور دھم سے زمین بوس ہو گیا. تھرو دا ہیل آف انسیکٹس، یعنی کیڑوں کے بوجھ کی وجہ سے، کیڑوں کی بوچھاڑ کی وجہ سے. اے مین کیم رننگ، یا کیڑوں کی بوچھاڑ میں سے ایک آدمی جو ہے بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آیا. آل دا کراپس فنش، تمام فصلیں تباہ ہو گئیں. نتھنگ لیفٹ، کچھ بھی باقی نہیں بچا. ہی سیڈ، اس نے کہا. بٹ دا گونگز ور اسٹل بیٹنگ، لیکن شور و غوغا ابھی بھی، یا جو طبلے تھے، نکارہ تھے، وہ ابھی بھی بج رہے تھے. دا مین اسٹل شاؤٹنگ، اور آدمی ابھی بھی چلا رہے تھے. اینڈ مارگریٹ آسکڈ، اور پھر مارگریٹ نے پوچھا، وائی ڈو یو گو آن ود اٹ دین، پھر تم یہ سب کیوں جاری رکھے ہوئے ہو؟ دا مین سوارم از ناٹ سیٹلنگ، ایک بڑا لشکر ٹھکانہ نہیں بنا رہا. دے آر ہیوی ود ایگز، وہ انڈوں سے فربا ہیں، یا انڈوں سے جو ہے وہ لدے ہوئے ہیں، یا انڈوں سے ان کا جسم جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے. دے آر لوکنگ فار اے پلیس ٹو سیٹل اینڈ لے، وہ جو ہے انڈے دینے اور ٹھکانہ بنانے کے لیے ایک جگہ کی تلاش کر رہے ہیں. ایف وی کین اسٹاپ دا مین باڈی سیٹنگ آن آور فارم، اگر ہم انہیں اپنے کھیتوں میں ٹھکانہ بنانے کے لیے ایک بڑے لشکر کو روک سکے. دیٹس ایوری تھنگ، تو ہم نے سب کچھ پا لیا. اف دے گیٹ اے چانس ٹو لے دیئر ایگز، اگر انہیں انڈے دینے کا موقع مل گیا، ایک موقع مل گیا. وی آر گوئنگ ٹو ہیو ایوری تھنگ ایٹن فلیٹ، تو ہم سب کچھ جو ہے ملا میٹ کر دیں گے، یا ہم سب کچھ ملا میٹ کر بیٹھیں گے. ود ہوپرس لیٹر آن، اور بعد میں کیڑے علاوہ میں ملیں گے، یعنی ٹڈیاں علاوہ میں ملیں گی. ہی پکڈ اے اسٹرے لوکسٹ آف ہز شرٹ، اس نے اپنی قمیض پر بیٹھی ایک بھٹکی ہوئی جو ہے ٹڈی کو پکڑ لیا. اینڈ سپلٹ ڈاؤن ود ہز تھم نیل، اور اپنی انگوٹھے کے ناخنوں سے اس کے 2 ٹکڑے کر لیے. اٹ واز کلاٹڈ انسائڈ ود ایگز، اس کے اندر انڈوں کے گچھے تھے. امیجن دیٹ ملٹیپلائڈ بائی ملینس، ذرا تصور کرو اسے لاکھوں سے ضرب دے کر، یا اسے لاکھوں سے ضرب دے کر تصور کرو. یو ایور سین اے ہوپر سوارم آن دا مارچ، کیا آپ نے کبھی اتنا بڑا لشکر، ٹڈیوں کا اتنا بڑا لشکر جو ہے مارچ کرتے ہوئے، پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ویل ہوں، یو آر لکی، تو تم خوش قسمت ہو. دا مین سوارم از ناٹ سیٹلنگ، ایک بڑا لشکر ٹھکانہ نہیں بنا رہا. دے آر ہیوی ود ایگز، وہ انڈوں سے فربا ہیں، یا انڈوں سے جو ہے وہ لدے ہوئے ہیں، یا انڈوں سے ان کا جسم جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے. دے آر لوکنگ فار اے پلیس ٹو سیٹل اینڈ لے، وہ جو ہے انڈے دینے اور ٹھکانہ بنانے کے لیے ایک جگہ کی تلاش کر رہے ہیں. ایف وی کین اسٹاپ دا مین باڈی سیٹنگ آن آور فارم، اگر ہم انہیں اپنے کھیتوں میں ٹھکانہ بنانے کے لیے ایک بڑے لشکر کو روک سکے. دیٹس ایوری تھنگ، تو ہم نے سب کچھ پا لیا. اف دے گیٹ اے چانس ٹو لے دیئر ایگز، اگر انہیں انڈے دینے کا موقع مل گیا، ایک موقع مل گیا. وی آر گوئنگ ٹو ہیو ایوری تھنگ ایٹن فلیٹ، تو ہم سب کچھ جو ہے ملا میٹ کر دیں گے، یا ہم سب کچھ ملا میٹ کر بیٹھیں گے. ود ہوپرس لیٹر آن، اور بعد میں کیڑے علاوہ میں ملیں گے، یعنی ٹڈیاں علاوہ میں ملیں گی. ہی پکڈ اے اسٹرے لوکسٹ آف ہز شرٹ، اس نے اپنی قمیض پر بیٹھی ایک بھٹکی ہوئی جو ہے ٹڈی کو پکڑ لیا. اینڈ سپلٹ ڈاؤن ود ہز تھم نیل، اور اپنی انگوٹھے کے ناخنوں سے اس کے 2 ٹکڑے کر لیے. اٹ واز کلاٹڈ انسائڈ ود ایگز، اس کے اندر انڈوں کے گچھے تھے. امیجن دیٹ ملٹیپلائڈ بائی ملینس، ذرا تصور کرو اسے لاکھوں سے ضرب دے کر، یا اسے لاکھوں سے ضرب دے کر تصور کرو.
یو ایور سین اے ہوپر سوارم آن دا مارچ. کیا آپ نے کبھی اتنا بڑا لشکر, ٹڈیوں کا اتنا بڑا لشکر جو ہے مارچ کرتے ہوئے, پیش قدمی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ویل ہوں, یو آر لکی, تو تم خوش قسمت ہو. از اٹ ویری بیڈ آسک مارگریٹ فیئرفلی. مارگریٹ نے خوفزدہ ہو کر کہا, کیا یہ برا ہوتا, کیا یہ بہت برا ہوتا؟ اینڈ دا اولڈ مین سیڈ امفیٹیکلی, اور بوڑھے آدمی نے زور دیتے ہوئے کہا, وی آر فنشڈ, ہم تباہ ہو گئے ہیں. دس وار میں پاس اوور, ہو سکتا ہے کہ یہ لشکر ٹل جائے, بٹ ونس دے ہیو اسٹارٹیڈ, لیکن ایک دفعہ جب یہ آنا شروع ہو جائے, دے ول بی کمنگ ڈاؤن فرام دا نارتھ نو ون آفٹر اندر, تو پھر یہ شمال کی جانب سے یہ ایک کے بعد دوسرا لشکر آتا رہے گا. اینڈ دین دیئر آر ہوپرس, اور پھر یہ ٹڈیاں ہی تو ہیں. اٹ مائٹ گو آن فار 2 or 3 years, اور ہو سکتا ہے کہ یہ 2 یا 3 سال تک سلسلہ جاری رہے. فار دا لارڈ سیک, خدا کے واسطے, سیڈ مارگریٹ اینگریلی اسٹل ہاف کرائنگ. مارگریٹ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا, واٹس ہیئر, جو کچھ بھی یہاں ہوا ہے, از بیڈ انف, کافی برا ہے. از ناٹ اٹ, کیا یہ نہیں ہے؟ فار آل دو دا ایوننگ ایئر واز نو لانگر بلیک اینڈ تھک, کیونکہ اگرچہ شام کی ہوا اتنی لمبی, اتنی طویل, تاریک اور گھنی نہیں تھی, بٹ اے کلیئر بلو, لیکن واضح نیلی تھی, ود اے پیٹرن آف انسیکٹس ویزنگ دس وے اینڈ دیٹ اکراس اٹ, کیونکہ ٹڈیاں خاص ترتیب سے ادھر ادھر بھنبھنا رہی تھیں. ایوری تھنگ ایلس, باقی ہر چیز, ٹریز, بلڈنگز, بشیز, ارتھ واز گون انڈر دا موونگ براؤن میسز, درخت, عمارتیں, جھاڑیاں, زمین متحرک بھوری جو ہے بھورے ہجوم کے نیچے جو ہے وہ ڈھکی ہوئی تھیں. بٹ مارگریٹ پریفرڈ ناٹ ایون ٹو تھنک آف دیم, لیکن مارگریٹ ان کے بارے میں نہ سوچنے کو ترجیح دے رہی تھی. آفٹر دا میڈی میل دا مین وینٹ آف ٹو دا لینڈس, دوپہر کے کھانے کے بعد مرد حضرات کھیتوں کی طرف چل دی ہے. ایوری تھنگ واز ٹو بی ری پلانٹڈ, ہر چیز کو دوبارہ اگانا تھا. ود اے بٹ آف لک اندر سوارم وڈ ناٹ کم ٹریولنگ ڈاؤن جسٹ دس وے, اگر قسمت نے تھوڑا ساتھ دیا تو ٹڈی دل کا ایک دوسرا لشکر اب اس طرح سفر کرتا ہوا نہیں آئے گا. بٹ دے ہوپڈ اٹ وڈ رین ویری سون ٹو اسپرنگ سم نیو گراس, لیکن انہیں جو ہے تھوڑی نئی گھاس اگانے کے لیے بہت جلد بارش ہونے کی امید تھی. بیکاز دا کیٹل وڈ ڈائی ادروائز, کیونکہ بصورت دیگر جو ہے مویشی مر جائیں گے. دیر واز ناٹ اے بلیڈ آف گراس لیفٹ آن دا فارم, کھیتوں میں گھاس کا ایک تنکا تک نہیں تھا. ایز فار مارگریٹ, جہاں تک مارگریٹ کا تعلق ہے, شی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ یوز ٹو دا ایریا آف 3 or 4 years آف لوکسٹس, جہاں تک مارگریٹ کا تعلق ہے وہ جو ہے اس خیال سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ 3-4 سال تک ٹڈی دل آتے رہیں گے. لوکسٹس ور گوئنگ ٹو بی لائک اے بیڈ ویدر فرام ناؤ آن آلویز امیمنٹ, ٹڈی دل جو ہے خراب موسم کی طرح ہمیشہ ان کے سروں پر اب سے منڈلاتے رہیں گے. شی لیفٹ لائک اے سروائیور آفٹر وار, وہ ایسے محسوس, شی فیلٹ لائک اے سروائیور آفٹر وار, وہ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے جنگ کے بعد بچ گئی ہو. اف دس ڈیواسٹیٹڈ اینڈ مینگلڈ کنٹری سائڈ واز ناٹ ریون, اگر یہ جو ہے اجڑا ہوا اور تہس نہس دیہی علاقہ تباہ حال نہیں تھا, ویل تو وٹ دین واز, تو تباہی کیا تھی. بٹ دا مین ایٹ دیئر سپر ود گڈ ایپیٹائٹس, لیکن مردوں نے خاصی رغبت سے رات کا کھانا کھایا. اف اٹ کوڈ ہیو بین ورس, یہ اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. واز وٹ دے سیڈ, جو کچھ انہوں نے کہا تھا. اٹ کوڈ بی مچ ورس, اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا. آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. وٹ آر لوکسٹس, ٹڈی دل کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے دا لوکسٹس آر انسیکٹس, ٹڈی دل کیڑے ہیں. دے لیو مینلی ان ایشیا اینڈ افریقہ, وہ زیادہ تر ایشیا اور افریقہ میں رہتے ہیں. دے فلائی ان ویری لارج گروپس, وہ بڑے گروپوں میں رہتے ہیں. دے ایٹ اینڈ ڈسٹرائی کراپس, وہ فصلوں کو کھاتے ہیں اور تباہ کر دیتے ہیں. اور دوسرا سوال ہے, وائی ڈڈ دا فارمر تھرو ویٹ لیوز آن فائر, وائی ڈڈ دا فارمرز تھرو ویٹ لیوز آن فائرس, یعنی کسانوں نے آگ میں سبز یا گیلے پتے کیوں پھینکے. وائی ڈڈ دا فارمرز, کسانوں نے, تھرو پھینکے, کیوں, ویٹ لیوز گیلے پتے آن فائر, آگ میں. وائی ڈڈ دا فارمرز تھرو ویٹ لیوز آن فائر, کسانوں نے آگ میں گیلے پتے کیوں پھینکے.
تو اس کا آنسر دا فارمرز ور تھروئنگ ویٹ لیوز آن ٹو دا فائر ٹو میک دا اسموک ایکریڈ اینڈ بلیک. کسانوں نے کڑوا اور جو ہے سیاہ دھواں پیدا کرنے کے لیے آگ میں گیلے پتے پھینکے تھے. کویشچن نمبر 3 ہے واٹ واز دا ڈیزائر آف ایوری فارمر. ہر کسان کی کیا خواہش تھی. واٹ واز دا ڈیزائر آف ایوری فارمر. ہر کسان کی کیا خواہش تھی. تو اس کا آنسر ہے ایوری فارمر ڈیزائر دیٹ دا لوکسٹ شوڈ اوور لک ہز فارم اینڈ گو آن دا نیکسٹ. ہر کسان چاہتا تھا, اس کی خواہش تھی کہ جو ٹڈی دل ہیں وہ اس کی فصل کو نظر انداز کر دیں اینڈ گو آن ٹو دا نیکسٹ, اور اگلے کھیت میں چلے جائیں. کویشچن نمبر 4 ہے ڈڈ مارگریٹ نو وٹ ٹو ڈو ٹو کیپ دا لوکسٹس اوے. کیا مارگریٹ جانتی تھی وٹ ٹو ڈو ٹو کیپ دا لوکسٹس اوے, کہ ٹڈی دل کو دور رکھنے کا کوئی علم, یعنی مارگریٹ جو ہے ٹڈی دل کو دور رکھنے کا کوئی علم جانتی تھی. وٹ ڈڈ مارگریٹ نو وٹ ٹو ڈو ٹو کیپ دا لوکسٹس اوے. لوکسٹس کو اوے یعنی دور رکھنے کا کوئی علم جو ہے, کوئی طریقہ مارگریٹ جانتی تھی. تو اس کا آنسر ہے شی ڈڈ ناٹ نو اینی تھنگ ٹو ڈو ٹو کیپ دا لوکسٹس اوے. وہ لوکسٹس کو یا ٹڈی دل کو دور رکھنے کا کوئی علم نہیں جانتی تھی. کویشچن نمبر 5 ہے واٹ واز دا کنڈیشن آف ٹریز. درختوں کی کیا حالت تھی. تو اس کا آنسر ہے دا ٹریز لکڈ کوئر اینڈ اسٹل. درخت جو ہیں وہ عجیب اور ساکت دکھائی دے رہے تھے. دے ور کلاٹڈ تھک ود انسیکٹس. وہ ٹڈی دل سے لدے ہوئے تھے. دے آر برس بینٹ ڈاؤن ٹو دا گراؤنڈ ڈیو دا ویٹ آف انسیکٹس. وہ انسیکٹس کی ویٹ سے یا ٹڈی دل کے ویٹ سے, ان کے وزن کی وجہ سے زمین کو ان کی ٹہنیاں چھو رہی تھیں. دے آر برس, ان کی ٹہنیاں جو ہیں بینٹ ڈاؤن جھکی ہوئی تھیں ٹو دا گراؤنڈ زمین کی طرف, ڈیو دا ویٹ آف انسیکٹس یعنی ٹڈی دل کے بوجھ کی وجہ سے ان کی ٹہنیاں جو ہے زمین کو چھو رہی تھیں یا زمین بوس ہو رہی تھیں. کویشچن نمبر 6 ہے ہاؤ ڈڈ اولڈ اسٹیفن ٹریٹ دا اسٹرے لوکسٹس وچ ہی فاؤنڈ آن ہز شرٹ. یعنی اسٹیفن نے اپنی قمیض پر بیٹھی ہوئی بھٹکی ہوئی ٹڈی دل کے ساتھ کیا کیا. ٹھیک ہے, یعنی بوڑھے اسٹیفن نے اس بھٹکی ہوئی ٹڈی دل سے کیا سلوک کیا. اس کا آنسر ہی پک دا اسٹرے لوکسٹس آف ہز شرٹ اینڈ اسپٹ اٹ ڈاؤن. اس نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, یعنی اس نے اپنی شرٹ پر اپنی قمیض پر بیٹھی ہوئی بھٹکی ہوئی جو ہے لوکسٹس کو ٹڈی دل کو پکڑ لیا اینڈ اسپلٹ اٹ ڈاؤن, اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اٹ واز فل آف ایگز. یہ انڈوں سے بھری ہوئی تھی. ہی آسکڈ مارگریٹ ٹو امیجن دا نمبر آف دوز ایگز ملٹیپلائڈ بائی ملینس. اس نے مارگریٹ سے کہا کہ وہ تصور کرے, اسے جو ہے لاکھوں سے ضرب دے کر, ان کے انڈوں کو لاکھوں سے ضرب دے کر ان کی تعداد کو تصور کرے. کویشچن نمبر 7 ہے آر دا ہوپرز ڈفرینٹ فرام دا لوکسٹس. کیا ہوپرز جو ہیں لوکسٹ سے مختلف ہوتے ہیں, یا کیا پھدکنے والی ٹڈیاں دوسری ٹڈیوں سے مختلف ہوتی ہیں. آر دا ہوپرز ڈفرینٹ فرام دا لوکسٹس. کیا جو ہے پھدکنے والی ٹڈیاں دوسری ٹڈیوں سے مختلف ہوتی ہیں. تو اس کا آنسر دا ہوپرز آر دا ینگ لوکسٹس. پھدکنے والی ٹڈیاں جو ہیں وہ نوجوان یا چھوٹی ٹڈیاں ہوتی ہیں. وائل دا لوکسٹس آر فل گرون انسیکٹس. جبکہ ٹڈیاں جو ہیں وہ حشرات ہوتے ہیں. دا ہوپرز آر ایز مچ ڈفرینٹ فرام لوکسٹس ایز اے چائلڈ از ڈفرینٹ فرام اے مین. یہ چھوٹے پھدکنے والی ٹڈیاں اتنی جو ہے مختلف ہوتی ہیں ٹڈیوں سے, بڑی ٹڈیوں سے, جس طرح بچے مرد سے مختلف ہوتے ہیں. کویشچن نمبر 8 ہے ڈڈ مارگریٹ لوز ہرٹ آن دا لاس آف کراپس. کیا مارگریٹ جو ہے وہ فصلوں کی تباہی سے جو ہے پریشان تھی یا حوصلہ ہار بیٹھی تھی. ڈڈ مارگریٹ لوز ہرٹ آن دا لاس آف کراپس. کیا مارگریٹ جو ہے فصلوں کی تباہی سے, فصلوں کے نقصان سے حوصلہ ہار بیٹھی تھی. تو اس کا آنسر یس شی لاسٹ ہرٹ. جی ہاں, وہ حوصلہ ہار بیٹھی تھی. شی ڈڈ ناٹ وانٹ ایون ٹو تھنک آف لوکسٹس. وہ جو ہے ٹڈی دل کے بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتی تھی. شی فیلٹ لائک اے سروائیور آفٹر وار. وہ ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے جنگ کے بعد بچ گئی ہو. شی تھاٹ دیٹ. وہ سوچ رہی تھی کہ دا کنٹری سائڈ واز فلی ریونڈ, کہ دیہی علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. کویشچن نمبر 9 ہے وائی آر دا لوکسٹ کمپیئرڈ ود بیڈ ویدر. کہ لوکسٹ کو یا ٹڈی دل کو خراب موسم کے ساتھ کس طرح موازنہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ٹڈی دل کا خراب موسم سے موازنہ کیوں کیا جاتا ہے. وائی آر دا لوکسٹ کمپیئرڈ ود بیڈ ویدر. کہ ٹڈی دل کا خراب موسم کے ساتھ موازنہ کیوں کیا جاتا ہے. تو اس کا آنسر مارگریٹ تھاٹ دیٹ دا لوکسٹ وڈ بی لائک بیڈ ویدر آلویز کمنگ اپ.
مارگریٹ سوچتی ہے کہ جو ٹڈی دل ہے وہ خراب موسم کی طرح ہمیشہ آتے رہیں گے. ایز بیڈ ویدر کین اپیئر ایٹ اینی مومنٹ, جیسا کہ خراب موسم کسی بھی لمحے جو ہے اپیئر ہو جاتا ہے, ظاہر ہو جاتا ہے. دا لوکسٹ کین ٹرن اپ ایٹ اینی مومنٹ, اسی طرح ٹڈی دل بھی کسی بھی لمحے آ سکتے ہیں. کویشچن نمبر 10 ہے وائی ڈیڈ دا مین ایٹ دیئر سوپر ود گڈ ایپیٹائٹ, مرد جو ہیں وہ خوب رغبت سے اپنا شام کا کھانا کیوں کھا رہے تھے, یعنی مردوں نے شام کا کھانا پوری رغبت سے کیوں کھایا. تو اس کا آنسر پرہیپس دے فاؤٹ ود لوکسٹس دا ہول ڈے, شاید وہ سارا دن ٹڈی دل سے لڑتے رہے. دے ور ٹائرڈ, وہ تھکے ہوئے تھے. اینڈ ہنگری, اور بھوکے تھے. سو دے ایٹ دیئر سوپر ود ریلش, اس لیے انہیں مزے سے شام کا کھانا کھایا. تو ہاؤ ڈیڈ, کویشچن نمبر 1 ہے ہاؤ ڈیڈ دا فارمرز ٹرائی ٹو پریونٹ دا مین سوارم آف لوکسٹ فرام لینڈنگ آن دیئر فارمس, یعنی کسانوں نے ٹڈی دل کے بڑے لشکر کو اپنے کھیتوں میں ٹھکانہ بنانے سے کیسے روکنے کی کوشش کی. ہاؤ ڈیڈ دا فارمرز ٹرائی ٹو پریونٹ, کسانوں نے روکنے کی کیسے کوشش کی. دا مین سوارم آف لوکسٹ, ٹڈی دل کے بڑے لشکر کو فرام لینڈنگ آن دیئر فارمس, اپنے کھیتوں میں اترنے سے. کسانوں نے ٹڈی دل کے ایک بڑے لشکر کو اپنے کھیتوں میں اترنے سے روکنے کی کیسے کوشش کی. تو اس کا آنسر دے ٹرائیڈ ٹو پریونٹ دا مین سوارم آف لوکسٹ فرام لینڈنگ آن دیئر فارمس بائی بیٹنگ ڈرمس, یعنی ڈرم بجا کر اینڈ ٹینس, اور تین ڈبے بجا کر, اینڈ ریزنگ بلیک ایکریٹ اسموک فرام فائرس, اور آگ کا کڑوا اور سیاہ دھواں پیدا کر کے انہوں نے جو ہے ٹڈی دل کے بڑے لشکر کو اپنے فارم پر, اپنے کھیتوں پر اترنے سے روکنے کی کوشش کی. وائی, کویشچن نمبر 2 ہے وائی ایون آفٹر آل دا کراپس ور ڈسٹرائڈ ڈیڈ دا مین کنٹینیو ٹو فائٹ دا سوارم, یعنی مرد اس وقت بھی ٹڈی دل کے لشکر سے نمبر آزمات تھے جبکہ ٹڈی دل نے تمام فصلوں کا خاتمہ کر دیا. کیوں, وائی, کیوں. ایون آفٹر آل دا کراپس ور ڈسٹرائڈ, کہ ٹڈی دل نے فصلوں کا, یہاں تک کہ ٹڈی دل نے فصلوں کا خاتمہ کر دیا, یعنی فصلوں کو تباہ کر دیا. ڈڈ دا مین کنٹینیو ٹو فائٹ دا سوارم, تو آدمی یا مرد اس وقت بھی ٹڈی دل کے لشکر سے نبرد آزمات سے یا ان سے لڑ رہے تھے, انہیں روکنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس کا آنسر دا مین سوارم واز ہیوی ود ایگس, بڑا لشکر جو انڈوں سے بوجھل تھا, انڈوں سے فربا تھا. دے کنٹینیو ٹو فائٹ ٹو سوارم ٹو پریونٹ اٹ فرام سیٹلنگ اینڈ لیئنگ ایگس آن دیئر فارمس, وہ جو ہے اپنے کھیتوں پر انہیں انڈے دینے اور ٹھکانہ بنانے سے روکنے کے لیے جو ہے لڑتے رہے. کویشچن نمبر 3 ہے واٹ واز دا کنڈیشن آف دا لینڈ وین دا لوکسٹ ہیڈ مووڈ ٹو دا ساؤتھ, یعنی زمین کی کیا حالت تھی جب ٹڈی دل جو ہے موو ٹو دا ساؤتھ, جنوب کی طرف جو ہے وہ متحرک تھی. تو وہ کہتا ہے کہ جب ٹڈی دل کا رخ جنوب کی جانب ہو گیا تو اس وقت اس سرزمین کی کیا حالت تھی. وٹ واز دا کنڈیشن آف دا لینڈ وین دا لوکسٹ ہیڈ موو ٹو دا ساؤتھ, جب ٹڈی دل جنوب کی طرف موو کرنے لگی یا حرکت کرنے لگی, متحرک ہوئی, تو اس زمین کی حالت کیا تھی. دا لوکسٹ کیم فرام دا نارتھ, ٹڈی دل شمال کی طرف سے آیا. اس کا آنسر دا لوکسٹ کیم فرام دا نارتھ, ٹڈی دل شمال کی طرف سے آیا. دے ایٹ ایوری تھنگ فلیٹ, انہوں وہ سب کچھ کھا گئے یا انہوں نے سب کچھ ملا میٹ کر دیا. نتھنگ واز لیفٹ آئیدر فار مین آر فار دا اینیملس, مردوں اور انسانوں اور جانوروں کے لیے کوئی بھی چیز باقی نہیں بچی. دس دا سوارم مووڈ اوے ٹو دا ساؤتھ لیونگ ڈیواسٹیشن اینڈ ریون بیہائنڈ, اسی لیے وہ جو ہے جنوب کی طرف تباہی اور بربادی مچانے کے لیے متحرک ہوئے یا ان کی طرف انہوں نے سفر کیا, کوچ کر گئیں. دین دا لینڈ لکڈ فلیٹ اینڈ بیرن, اب جو ہے زمینیں وہ بنجر اور بیابان دکھائی دے رہی تھیں. کویشچن نمبر 4 ہے واٹ آر دا میئرز دا فارمرز شوڈ ہیو ٹیکن ٹو سیو دیئر کراپس, گیو 5 سجیشنز. وہ کہتا ہے کہ وہ کون سی حفاظتی اقدام ہیں جو اپنی فصلوں کے تحفظ کے لیے کسانوں کو اختیار کرنی چاہیے, 5 تجاویز دیجیے. واٹ آر دا میئرز دا فارمر شوڈ ہیو ٹیکن ٹو دیئر کراپس, کہ اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے کسانوں کو کون سی جو ہے وہ تجاویز ہیں جو انہیں اپنانی چاہیے. گیو 5 سجیشنز, اس کی 5 جو ہے تجاویز پیش کریں. تو اس کا آنسر دے شوڈ ہیو برنٹ فائرس, انہیں آگ جلانی چاہیے. ریزڈ اے لاٹ آف بلیک اسموک, جو ہے تاریک دھواں پیدا کرنا چاہیے. بیٹن ڈرمس, ڈھول بجانے چاہیے. اسپرے دا کراپس, جو ہے فصلوں پر چھڑکاؤ کرنا چاہیے. اینڈ ریکویسٹڈ دا گورنمنٹ ٹو ہیلپ دیم, اور حکومت سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے. کویشچن نمبر 5 ہے رائٹ اے نوٹ آن دا کریکٹر آف مارگریٹ, مارگریٹ کی کریکٹر پر ایک نوٹ لکھیں. اس کا آنسر شی از کائنڈ, سیلف لیس اینڈ کیئرنگ, وہ ایک مہربان, رحم دل اور
پرخلوص عورت ہے، خاتون ہے. شی از کائنڈ، وہ ایک مہربان، سیلف لیس پرخلوص اینڈ کیئرنگ اور مہربان خاتون ہے. شی ہیلپس دا فارمرز بائی کالنگ دیم آن فون، وہ جو ہے کسانوں کو کال کر کے، فون کر کے انہیں ان کی مدد کر رہی ہے. شی وانٹس ٹو ہیلپ دا فارمرز بٹ کوڈ ناٹ، وہ کسانوں کی مدد کرنا چاہتی ہے لیکن نہیں کر سکتی. شی فیلز لائک دا سروائیور آف وار آفٹر دا ریون، وہ ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے جنگ کے بعد بچ گئی ہو.